اگر میں اس عامر کے صف میں بیٹھ جاتا جس نے لال مسجد کے اندر ہزاروں بچیوں کا خون کیا ہے، میں اس ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھتا جس نے جنازوں کے اوپر جہازوں کے ذریعے بمباری کی ہے، میں اگر اس ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہوتا جس نے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کا قتل عام کیا، اگر میں اس ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہوتا جس نے اس پاکستان کو آج توڑنے کے قریب لا کے پہنچایا ہے، تو یقیناً آج مجھ میں جرأت نہیں ہوتی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ ہم نے قربانی دی، کس کے خاطر قربانی دی؟ اس اصولوں کے خاطر قربانی دی، مقصد کے خاطر قربانی دی۔ ہماری گھروں میں وزارتیں چل کے آئی، آپ سب جانتے ہیں۔ آج ایک ٹکٹ کے لیے لوگ 30 لاکھ روپے دیتے ہیں، ہمیں کہا 50 لاکھ لے لو، ٹکٹ بھی ساتھ لے لو، صدارت بھی ساتھ لے لو، حکومت بھی ساتھ لے لو۔ ہم نے لعنت پیش کی۔ ہمارے واجب الاحترام دوستو، ہمارا مقصد ذاتی نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی ذاتی مقصد ہوتا تو ان 5 سالوں میں ہمیں بہت موقع ملے تھے، ہم اپنی جائیداد بنا لیتے، ہمیں بہت موقع ملے تھے کہ ہم بہت بڑا گھر بنا لیتے، ہمیں بہت موقع ملے تھے کہ ہم بہت سا بینک بیلنس بنا لیتے، لیکن آپ سب گواہ ہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا، ان 5 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی کے 7 ممبر تھے اسمبلی میں، ہم 2 ممبر تھے مسلم لیگ نون کے آپ کے، لیکن ان 7 کو جرأت نہیں ہو سکی پرویز مشرف کی آمریت کے سامنے کھڑے ہوں۔ ان 7 کے 7 نے مل کے ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے 7 ممبر ہوں اور ایک کے 2 ممبر ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان 2 ممبروں سے لیا جائے۔ یہ آپ کے حلقے کو اعزاز حاصل ہے، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ ہم نے ان 5 سالوں میں اس عامر کا، اس ڈکٹیٹر کا، خدا کے فضل و کرم سے، آپ کے دعاؤں سے، آپ کے حوصلوں کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے، آپ کے بیلوس تعاون کی وجہ سے ہم اس ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے رہے۔ آج اس ڈکٹیٹر کی جماعت کو جو ریاست کی وسائل کے ذریعے قائم کی گئی، حکومتی وسائل کے ذریعے قائم کی گئی، ایجنسیوں کے ذریعے قائم کی گئی، آج اس ڈکٹیٹر کی جماعت کو قبرستان لیگ بنا کے آپ نے ثابت کر دیا ہے۔ دوستو، ہماری کوشش یہی ہے اس علاقے کے اندر ایک صاف ستھرا کلچر فراہم کیا جائے۔ ہمیں افسوس ہے آج چھوٹی چھوٹی پارٹیاں آ رہی ہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں پاکستان کی تمام پارٹیوں کو، لیکن ان پارٹیوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں جو ٹکٹ کے ساتھ 40 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ یہاں سیاست کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاست کو کاروبار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی کی ایک لسانی تنظیم یہاں فی امیدوار کو 50 لاکھ کی آفر کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب ایک امیدوار کو 50 لاکھ دے رہی ہے تو کس مقصد کے تحت دے رہی ہے؟ کل اس علاقے کو نچوڑ کے وہ آپ کا 5 کروڑ روپے لے گی اس علاقے سے۔ لہٰذا ہم ایسی تمام تنظیموں کو، میں ایک اور پٹھان ہماری پشتون تنظیم یہاں آئی ہوئی ہے، وہ فی ٹکٹ کے پیچھے 10 لاکھ روپے آفر کر رہی ہے، فی ٹکٹ کے پیچھے 10 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ ہم نے 4 الیکشن لڑا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ مغرب کا وقت ہے، ہم نے کبھی نیلا دیلا مسلم لیگ نون سے نہیں لیا ہے۔ ہمارے قائدین نے ہمیں کہا ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم نے کہا ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حوصلہ دو، ہمیں تعاون دو، جب آپ کی حکومت آئے تو ہمارے لوگوں کے مسئلے حل کرو، ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں خوشی ہے آج اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے ہمیں یہ حوصلہ دیا، اللہ نے ہمیں استقامت دی، اس وجہ سے ہم ہر جگہ میں پھر رہے ہیں اور لوگ ہمیں والیانہ عقیدت کے ساتھ ہمارے جو استقبال کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں حفیظ الرحمان کا نہیں ہے استقبال، یہ اس کردار کا ہے، ان اصولوں کا ہے۔ جو بھی ان اصولوں پہ چڑھے گا، جو بھی اپنے کردار کو مستحکم رکھے گا، لوگ ان کو اسی طریقے سے ویلکم کہیں گے۔ آج جتنے ہمارے مخالف امیدوار ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے، وہ بیٹھکوں میں گھستے ہیں، وہ گلیوں میں جاتے ہیں، وہ محلوں کے اندر جا کے ایک انفرادی بات کرتے ہیں۔ ہم ان سب سے گزارش کریں گے، آئے چوک چوراہوں پہ آ جائیں، اپنا ماضی حال مستقبل لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو سوال کرنے کا حق دیں، لوگوں کو پوچھنے کا حق دیں، تب پتہ چلے گا کہ جناب آپ کا منشور کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے۔ میں اگر ان لوگوں سے گزارش کروں گا، خدا را خومر میں جا کے کچھ اور کہنا، کسروٹ میں جا کے کچھ اور کہنا، نگرل میں جا کے کچھ اور کہنا، جگلوٹ میں جا کے کچھ اور کہنا، اس کو بند کر دو، اس کو ترک کر دو، اپنا منشور بیان کرو، لوگوں کے سامنے آ جاؤ، لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک ایسی سیاست شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 94 بھی ناکام ہوئی ہے، جو 99 میں بھی ناکام ہوئی ہے، جو 2004 میں بھی آپ نے اس ڈکٹیٹر کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ آج خدا کے فضل و کرم سے جو حکومت ہے زرداری صاحب کی، اس کی اپنی بیساکھیاں ہل گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے وقت کے سب سے جابر حکمران کا مقابلہ کیا ہے، زرداری کے
قوت میں یہ شامل نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ وہ جماعت ہے ابھی جو پیسوں پہ بکتی ہے، جو پورا ملک کو ٹھیکے پہ چلا رہی ہے۔ اس کا ورکر اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ چند سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں جو کسی مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر کل پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پاکستان ختم ہونے تک بھی، خدا نہ کرے 100 سال تک بھی، اس جماعت کو کبھی اقتدار نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس شہیدوں کے انبار تو ہے لیکن اصولوں کا نام نہیں ہے، ان کے پاس قربانیوں کا انبار ہے لیکن ان کے پاس شہادتوں کا انبار ہے، لیکن ان کے پاس کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کردار کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا شیخ رشید احمد جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ اپنے حلقے میں کام کروایا تھا، لیکن اس کو پنڈی کی عوام نے اٹھا کے ایسے پھینکا، جو شخص 7 الیکشن مسلسل جیتا تھا۔ اس نے جب نواز شریف سے غداری کی، مسلم لیگ نون سے غداری کی، اپنا کردار بھیجا، اپنا کریکٹر کو بیچا، اس کو مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے پنڈی کے گلی کوچوں سے نکال کے نالہ لئی میں دفن کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس وقت تک، جب تک ہم کردار پہ کھڑے ہیں، کریکٹر پہ کھڑے ہیں، ہمیں اعتماد ہے اپنے مسلم لیگ نون کے کارکنوں پہ، اپنے بزرگوں پہ، اپنے ماؤں پہ، اپنے بہنوں پہ، کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس کردار کو سپورٹ کریں گے۔ حفیظ الرحمان اپنے لیے سپورٹ نہیں مانگتا۔ کل تک جو لوگ کتاب کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ بنا کے آپ کے سامنے لاتے تھے، علماء کرام کو مجبور کیا جاتا تھا ہماری کمپین کیا جائے، اسلام کی سربلندی کے لیے ووٹ مانگا جاتا تھا، آج اس شخص کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں جو امریکہ کے کہنے پہ آپ کے ایک ایک مسلم ملاقوں کو ٹارگٹ کر کے بمباریاں کر رہا ہے، آپ کے مائیں بہنوں کو مار رہا ہے اور آپ کے گلی کوچوں کو تباہ کر رہا ہے، اس ملک سے اسلام کے نقشے کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کل تک ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے نام پہ آنے والے آج ڈالروں کے نام پہ آپ کے پاس آ کے ووٹ مانگتے ہیں۔ تو میں وارننگ دیتا ہوں ایسے تمام حضرات کو، خدا را اس علاقوں کو، لوگوں کو اپنی طرف بکاؤ مال نہ سمجھے کہ کوئی امیدوار بک سکتا ہے، کوئی ممبر بک سکتا ہے، لیکن قومیں کبھی نہیں بکتی ہیں۔ قومیں ہمیشہ اصولوں کو سپورٹ کرتی ہیں، قومیں ہمیشہ کردار کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، میں مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے ہمیشہ ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے اعتماد پہ پورا اتریں۔ میں مانتا ہوں ان 5 سالوں میں ہم سے کمی کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، میں مانتا ہوں جو آپ کا حق ہے آپ کو ہم دلانے میں ناکام ہوئے ہوں گے۔ ہم نے بڑے مسائل جھیلے ہیں ان 5 سالوں میں، میں اکیلا شخص تھا، میری پوری پارٹی جو ہے تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہم نے ان 5 سالوں میں آپ کی دعاؤں سے، خدا کے فضل و کرم سے، گانچے سے لے کے گجر کے آخری کونے تک اس مسلم لیگ نون کو ہم نے بچانے کی پوری کوشش کی۔ میرے کارکن سلام کے مستحق ہیں، میرے عہدیدار جنہوں نے آج تک مجھ سے 1 ٹکے کا مطالبہ نہیں کیا، جنہوں نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا اور اپنے وسائل استعمال کرتے رہے، گلگت کے کونے کونے میں گئے۔ آج اس مسلم لیگ نون کو ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، اب بھی ہم آج بھی اپوزیشن کی جماعت ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس جماعت کو گلگت بلتستان کی سب سے بڑی جماعت بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں مسلم لیگ نون کے کارکن شامل ہیں۔ ہم نے اس کے باوجود اپوزیشن میں رہتے ہوئے حلقے کے ڈیولپمنٹ سے غافل نہیں رہے۔ ریاست ساتھ نہیں تھی، ورنہ خدا کی قسم اگر ریاست ہوتی تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ادھر ہم 7-8 بندے لٹکا دیتے چوکوں چوراہوں پہ، پھر کسی کی باپ کی جرت نہ ہوتی کسی بے گناہ پہ ہاتھ اٹھاتا، کم سے کم 10-12 خاتون کو لٹکایا جاتا۔ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نواز شریف صاحب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اس ملک کے اندر سوشل جسٹس ہو، انصاف ہو۔ ایک جوڈیشری کی بحالی کے خاطر نواز شریف صاحب نے پنجاب کی حکومت کو گرنے سے نہیں بچا سکا، اور اس نے کہا نواز شریف صاحب نے، آپ کو پتا ہے ہم اس کے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ بہت خوبصورت آدمی ہے، ہم اس لیے نہیں ہیں کہ اس کے پاس بہت بڑے صنعت ہیں، کارخانے ہیں، ہم نواز شریف کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اس نے گزشتہ 9 سال میں اس ڈکٹیٹر کے ساتھ جس طرح مقابلہ کیا ہے۔ میرے اور آپ جیسے لوگ، ہم عام لوگ ہیں، ہم سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم اگر ایسے چو بلاتا ہے تو ہم اپنی راہ بدل دیتے ہیں مجبوریوں سے۔ ایک ایسا شخص جس نے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا، جس نے تکلیفیں کبھی نہیں دیکھی، جو امیر ترین آدمی پاکستان کا ہے، اس نے جیلیں کاٹی، تکلیفیں کاٹی، جلاوطنیاں کاٹی، لیکن ڈکٹیٹر کے ساتھ سودا نہیں کیا۔ ہم اس کے ساتھ اس لیے ہیں کہ آج اس نے اس ملک کو 7ویں 8ویں دنیا کا طاقت بنا دیا۔ ہم اس لیے ہیں، اگر آج پاکستان خدا کی